अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बड़ी खबर देंगे। हमने सोचा है कि हम इसके ऊपर एक पूरी एक सीरीज में ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को समझ आए कि क्या हो रहा है। देखिए, अब इस हाइब्रिड सेटअप को गिरना है और वो गिरने का अमल शुरू हो चुका है। तो ये कैसे गिरेगा और इसमें कौन कौन फ्रीक है और वो फ्रीक क्या क्या कार्ड खेल रहे हैं, क्या क्या डील कर रहे हैं, अब हम आज से आपको इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ वीलॉग शुरू करेंगे। एक तो हम आपको इसमें फ्रीकैन भी हम आपको बताते हैं। इसमें इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज का दायरा फ्रीक है। इसमें पीटीआई की जो हुकूमत लाई गई वो फ्रीक है। इसमें एक अपोजिशन पार्टी नून लीग फ्रीक है। इसमें एक अपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी फ्रीक है। इसमें पाकिस्तान की आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी एक फ्रीक है बहुत से हवालों से। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो कानूनी पेचीदगियाँ और जो सारी गेमें खेली जाएंगी उसमें उसको भी फ्रीक हम समझते हैं, बनाने की कोशिश की जाएगी और इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। तो अब इन तमाम फ्रीकैन में मैनूवरिंग हो रही है कि क्या किस तरह करना है, कौन किसको पीछे हटा के ज़्यादा स्पेस गेन कर सकता है, कौन दूसरे को नीचा दिखा सकता है फ्लां कार्ड हाथ में रख के, कौन किसको इस्तेमाल कर सकता है और कौन अपने आप को बचा सकता है। ये सब कुछ इस वक्त एक खेल शुरू हो चुका है और ये पीटीआई हुकूमत के 3 साल बनने के बाद ये खेल शुरू हो गया है। और इसमें ये महीना जो नवंबर का है ये बहुत अहम है। ये भी हम आपको आने वाले वीलॉग्स में बताएंगे कि ये महीना क्यों अहम है और इसमें क्या बड़े खेल खेले जाएंगे जिसके इशारे मिल रहे हैं। हमने इनके ऊपर काफ़ी मालूमात जमा की हैं, तो ये एक सीरीज ऑफ वीलॉग्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। आज हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या खेल खेले जा रहे हैं। ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको कल हमने एक वीलॉग किया था, एक इंडिपेंडेंट अखबार की वेबसाइट की इंडिपेंडेंट उर्दू की एक स्टोरी थी जिसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आ गए हैं रेस में और अगले आर्मी चीफ की रेस में आए हैं। और जो उस वजह से जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद हैं जो भी DGISI हैं उनका नंबर सीनियरिटी लिस्ट में जब आर्मी चीफ की समरी जारी होगी प्रपोजल्स की तो उसमें चौथे नंबर की बजाय 5वें नंबर पर होगा। तो हमने ये कल इंडिपेंडेंट अखबार की स्टोरी को हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर बताया था और हमने जो बताया था वो था कि इस स्टोरी की वजूहात क्या है और ये स्टोरी क्यों करवाई गई, किसने करवाई, इसके ऊपर हमने कल एक पूरा वो किया और पर्सपेक्टिव बताया इस स्टोरी का। और जो इस स्टोरी की वजूहात जो थी वो एक्सप्लेन की, क्यों ये सिविल मिलिट्री तनाजुर में ये स्टोरी बड़ी अहमियत की हामिल थी, जो मौजूदा बहरान है उसकी नज़र में ये क्यों अहमियत की हामिल थी। हमने ये सब कुछ इस स्टोरी का एक्सप्लेन किया आपको और इसका बैकग्राउंड बताया कि कौन कौन से फ्रीकैन इस स्टोरी के लिए मुतहरिक है और किन्होंने ये करवाई। उसके ऊपर अब वो बाहर नेदरलैंड में बैठे हुए हैं अहमद वकास गुराया, वो अब बता रहे हैं लोगों को कि असद अली तूर की स्टोरी गलत है और वो मिलिट्री अफेयर्स पे रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो हमने सोचा कि चले इसका भी कुछ ना कुछ तो जवाब दे देते हैं। बात यह है कि मैं हूं सहाफ़ी, सहाफ़त के अलावा मेरा कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। मैं ना तो किसी गवर्नमेंट का बैठ के खा रहा हूं, चाहे पाकिस्तानी हो या बाहर की हो, ना ही मैं कोई मेहनत किए बगैर घर बैठ के मेरे स्टाइपन लगे हुए हैं, और ना ही मैं लोगों की टांगें काट के अपना कद बड़ा करता हूं, ना ही मैं लोगों के सर पे खड़ा होके अपना कद ऊंचा करता हूं। मैं जो हूं कोशिश करता हूं अपनी मेहनत से, मामूली से सहाफ़ी हूं, जितनी मेहनत कर लेता हूं, इधर उधर खबर के लिए दौड़ भाग करता हूं, आपके लिए मालूमात लेके आ जाता हूं।
गुराया साहब का मसला ये है कि ये इन्होंने सर्टिफिकेट बांटने शुरू किए हुए हैं कि कौन सहाफ़ी है, कौन नहीं है, कौन लिबरल है, कौन नहीं है, कौन डाइसेंटिंग वॉइस है, कौन नहीं है, कौन क्या है, कौन नहीं है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और ये कोई मेरे वाहिद नहीं हूँ मैं जिसके साथ ये कर रहे हूँ। ये आयशा सदीका के साथ ये कर चुके हैं, रज़ा रूमी साहब के साथ ये कर चुके हैं, ये आसिम सईद के साथ ये कर चुके हैं, आतिफ तोकीर के साथ कर चुके हैं, सबके साथ ये यही करते फिर रहे हैं। वजह बड़ी सादा सी है, इन्होंने और गुल बुखारी ने डेसेंट को कारोबार बना लिया है। दे आर अर्निंग फ्रॉम इट। बड़ी सादा सी बात है। तो वो ऐसे में हर डेसेंटिंग वॉइस को ये डिस्क्रेडिट करते रहते हैं, हर सहाफ़ी को ये डिस्क्रेडिट करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे कि पाकिस्तान में मालूमात का जरिया सिर्फ नेदरलैंड में ही मौजूद है या लंदन में सिर्फ मौजूद है, बाकी कहीं पे मालूमात नहीं मिलती। यानी पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम सहाफ़ी हम सिर्फ झूठ बोलते हैं। और हाँ, तो प्लीज़ ये मत करें आप। मुझे पता है आपकी जान को ख़तरात हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, आप रहें बाहर, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आज भी नाम नहीं लूँगा कि मैंने बहुत से लोगों की जो डिसेंटिंग वॉइस थी पाकिस्तान से निकलने में मदद की, अपने बैरून मुल्क दोस्तों की मिन्नतें की, कहा कि यार इनको निकाल लो, इनको कहीं पे एडजस्ट करा दो, इनकी जान यहाँ पे चली जाएगी, ना ये अब रिज़्क कमाने के यहाँ पे काबिल रहे हैं, ना इनकी ज़िंदगी रही है, इनको निकालें यहाँ से। और उन्होंने निकाला। मैं उन सब का एहसान मानूँ अपने दोस्तों का बैरून मुल्क। तो मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता कि कोई जान बचाने के लिए बाहर चला गया। दैट इज हिज हर राइट। लेकिन आप बाहर बैठ के सर्टिफिकेट्स नहीं बांट सकते हम लोगों को। हमने आज तक फौज से मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं लिया। हमने जूती की नोक पर रखा अगर किसी ने हमें ऐसे सर्टिफिकेट देने की कोशिश की। हमने आज तक किसी मौलवी से मुसलमान होने का सर्टिफिकेट नहीं लिया। जूती की नोक पर रखा मौलवियों के सर्टिफिकेट को। हमने आज तक किसी लिबरल से, किसी प्रोग्रेसिव इंसान से खुद को लिबरल कहलवाने का सर्टिफिकेट नहीं लिया। हमें ऐसे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है, हम ये सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते। पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमारी मुहब्बे वतन होने पे कोई क्वेश्चन करके देखे, जूती की नोक पे रखते हैं उसको। मैं कलमा गो हूं, एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूं, शायद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँगा, लेकिन हूँ। कोई मुझे कह के देखे कि ये मुसलमान नहीं है, जूती की नोक पर रखते हैं हम उसकी बात को। कोई हमें कह के देखे कि तुम लिबरल नहीं हो, जूती की नोक पर रखते हैं उसकी बात को। हमें ये सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने सहाफ़ियाना अगर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है तो वो जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझे दे सकते हैं कि मैं सहाफ़ी हूँ या नहीं। वो चाहे मतीउल्लाह जान हूँ, नुसरत जावेद हूँ, मुबशर जैदी हूँ, अब्बास नासिर साहब हूँ, सिरल मैदा हूँ, अंबर शमसी हूँ। ये लोग मेरे वो सीनियर्स हैं जो मेरे क्रेडेंशियल्स तय कर सकते हैं, जिनको मैं एडमायर करता हूँ। मुझे किसी, ना तो पीटीआई हुकूमत ने कहा ये सत्तूर साफ़ी नहीं है, मैंने कहा आई डैम केयर, मुझे किसी हुकूमत से सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह मुझे अपनी खबर की दुरुस्तगी या गलती की, हु इज़ विकास गुराया जो मुझे ये सर्टिफिकेट देगा, किस मुंह से ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हु इज़ ही, आपकी क्या हैसियत क्या है, आप सहाफ़ी हैं क्या है, कौन सी सहाफ़ियाना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं कि आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे या मेरी खबर को सर्टिफिकेट देंगे कि इसकी खबर दुरुस्त होती है कि नहीं होती है। यू नो बॉडी, आप बाहर बैठे हुए हैं, उनकी खर्चे पर जिंदा हैं, रहें, हमें कोई गिला नहीं है। और भी बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लेकिन वो अपना कोई ना कोई जॉब करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, अपना अर्न करते हैं, वो उन हुकूमतों की फंडिंग पे नहीं पलते। तो बराए मेहरबानी, मैं बहुत कुछ आपके बारे में जानता हूं, कह सकता हूं, बहुत से अदालती रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर सकता हूं जिसमें बहुत से माली मामलात का जिक्र है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो
ٹو دیٹ لیول بیکاز آئی نو جہاں تک آپ کا ڈیسنٹ کا تعلق ہے, جہاں تک آپ کی جان کو خطرے کا تعلق ہے, وہ جینون ہے. میں اس کے اوپر کبھی بھی کوشچن نہیں کروں گا. آئی وونٹ کوشچننگ دیٹ. بٹ آپ اگر اس انداز میں کرتے رہیں گے ہیو ٹو پروڈیوس, پھر میں کسی کو اس کی اصلیت بتانا تو ڈزنٹ لک نائس, تو چھوڑیں پرے. میں آج بھی آپ کو بتاؤں جو میرے ویورز ہیں کہ میں آج بھی نصرت جاوید صاحب کو آئیڈلائز کرتا ہوں, عباس ناصر صاحب کو آئیڈلائز کرتا ہوں, ان کو سر المائدہ کو آئیڈلائز کرتا ہوں, عنبر شمسی کو آئیڈلائز کرتا ہوں, عائشہ صدیقہ کو آئیڈلائز کرتا ہوں, محمد حنیف صاحب کو آئیڈلائز کرتا ہوں, متی اللہ جان کو آئیڈلائز کرتا ہوں. میں ان لوگوں کو آئیڈلائز کرتا ہوں اور یقین مانیے کبھی بھی مجھے یہ خواہش نہیں رہی. میں جب بھی دعا بھی مانگوں خدا سے تو میں یہ مانگتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں. کبھی یہ نہیں مانگتا کہ میں ان جیسا بن جاؤں, کیونکہ میں ان کی برابری نہیں چاہتا, ان کی ہم عصری نہیں چاہتا. میں وہ معمولی صحافی ہوں جو ان کا برابری نہیں کر سکتا. یہ بڑے لوگ ہیں, میں صرف ان کو آئیڈلائز کر سکتا ہوں, ان کے نقش قدم پر چل سکتا ہوں. یہ وہ روشنی ہے میرے لیے جس کو میں فالو کر سکتا ہوں, لیکن اس روشنی کی برابری کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا, خواہش بھی نہیں کر سکتا. میں تو ان سے سیکھتا ہوں. یہ تو بہت بہت بڑے لوگ ہیں. میں تو ان سے صرف سیکھتا ہوں, ان کو آئیڈلائز کرتا ہوں, ان کو پڑھتا ہوں. تو میرے لیے جس نے عباس ناصر صاحب یا نصرت جاوید صاحب یا کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک کلمہ ایک لفظ خیر کا لکھ دے سوشل میڈیا پہ, میرے لیے اس دن اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہوتا. میں اتنا ہی ہوں, اتنا سا ہی صحافی ہوں. اور پھر اگین میں یہ بھی کبھی نہیں کہتا کہ میری جو خبر ہوتی ہے وہ میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اللہ میاں کا کوئی نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہوں کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور وہ لفظ من درست ہی ہوگا. بشر ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, خبر میں غلطی ہو سکتی ہے, اوپینین میں غلطی ہو سکتی ہے, اور میری جب بھی کچھ غلطی ہوئی ہے میں نے ہمیشہ اس کا اسی فورم پہ بیٹھ کے اعتراف بھی کیا ہے, معافی میں مانگی اپنے ویورز سے کہ وہ خبر غلط ثابت ہوگی. مجھے کہا گیا وکاس گروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی سول ملٹری پہ خبریں درست نہیں ہوتی. جناب میں نے پچھلا پورا مہینہ اس کرائسس پہ رپورٹ کیا, صرف میری ایک خبر غلط ثابت ہوئی. باقی میں نے خبروں میں تمام خبروں میں میں لیڈ پہ رہا, تمام خبریں سب سے پہلے میں نے بریک کی. صرف ایک خبر میری غلط ثابت ہوئی کہ جمعے کو نوٹیفیکیشن آئے گا, اور میں نے حالانکہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا جمعے کو نوٹیفیکیشن آیا تھا, ڈان کی سٹوری تھی, فواد چودھری صاحب کی تھا, سب کے بیانات تھے کہ جمعے کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. لیکن جب نہیں آیا جمعے کو نوٹیفیکیشن, مجھے لگا میں بھی جمعے کو نوٹیفیکیشن کی خبر دے رہا تھا. میں نے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے مانا ہفتے کا میرا ویلاگ نکال لیجئے, ہفتے والے دن کا. میں نے کہا جی میں نے کل خبر دی تھی کہ کل نوٹیفیکیشن آ جائے گا, نہیں آیا, میں معذرت خواہ ہوں, میری خبر غلط ثابت ہوئی ہے. کوئی نہیں کرتا, میں نے کیا. اس لیے کہ جہاں پر میں اپنی خبریں لیڈ لینے کا بریک کرنے کا کریڈٹ لے رہا تھا, تو جہاں میری خبر غلط ہوئی مجھے تو اس کا بھی تو اعتراف کرنا چاہیے نا. اپنے ویورز کے ساتھ مجھے آنسٹ رہنا چاہیے کہ میں جس دن میری کوئی خبر غلط ثابت ہو جائے تو میں پتلی گلی سے نکل جاؤں, میں کوئی اور خبر دینے لگ جاؤں. ایسا نہیں ہوتا نا. تو ہم تو ان پرنسپلز پہ بلیو کرتے ہیں. تو جو کل انڈیپینڈنٹ کی جو سٹوری میں نے جس سٹوری کے ایکسپلین کیا, میں اس کے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں. مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا مجھے اگر سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں یہ لوگ دے سکتے ہیں جن کا میں نے نام لیا, عباس ناصر صاحب, نصرت جاوید صاحب, متی اللہ جان صاحب, عنبر شمسی صاحبہ, عائشہ صدیقہ صاحبہ. یہ دے بگ نیم, دے پیپل, محمد حنیف صاحب, سر المائدہ, یہ نام ہے جن کو میں کہہ سکتا ہوں. اور میں تو یقین کیجیے ان لوگوں کو اتنا ایڈمائر کرتا ہوں, اور ان میں سے بعض لوگ جو آج فیلڈ میں نہیں رہے اس حکومت اور اس ہائبرڈ رجیم کی سب دباؤ کی وجہ سے, میں آج
ان سے اتنا شرمندہ ہوتا ہوں، میں ان لوگوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہوتا. متی بھائی میرے مینٹور ہیں، میں متی بھائی کو ملتا ہوں تو یقین کیجئے مجھے ان سے نظریں ملاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہوں ان کو دیکھ کے. میرے اندر گلٹ ہے، وہ بے روزگار ہوئے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا. میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں ان کی کہیں جاب کے لیے کوشش کر سکتا. عنبر شمسی اگین بہت اچھی صحافی، مجھے پتا ہے کہ ان کے بلڈ میں صحافت ہے، اور وہ بہت زیادہ مجھے پتا ہے پیشنیٹ ہوتی ہیں جرنلزم کے لیے، اور ہے بھی بہت اچھی صحافی. آج بے روزگار ہیں، اسکرین پر نہیں ہے. مطلب بے روزگاری سے میری مراد ہے کہ اسکرین پر نہیں ہے، جرنلزم میں نہیں ہے، کسی میڈیا آرگنائزیشنز میں نہیں ہے. میں عنبر سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن عموماً ملنے کا پلان بھی ہو تو میں مل نہیں پاتا عنبر سے جا کے. ہارڈلی اس کے بعد میری 2-3 ملاقاتیں ہوں گی، ادروز میں چاہ کے بھی نہیں عنبر سے مل پاتا. میرے اندر گلٹ ہوتا ہے، میں آنکھیں نہیں ملا پاتا کہ میں عنبر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور میری حامد میر صاحب، میری وجہ سے 5 ماہ سے آفر ہیں. ان کی محبت ہے، وہ زیادہ تر خود ہی رابطہ کر کے حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں، کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی دے لیتے ہیں، ملاقات بھی کر لیتے ہیں. میں خود سے ان سے ملنے سے کترا رہا ہوں، آنکھیں نہیں ملا پاتا، میری وجہ سے 5 ماہ سے آفر ہیں. میرے اندر گلٹ ہے، یہ میری لائر ہے ایمان مزاری. جس طرح سے انہوں نے میرا کیس لڑا، انہوں نے اور عثمان وڑائچ نے. ایمان کے فادر کینسر کے پیشنٹ ہیں، اور اچھی نہیں ہے ان کے بارے میں ڈاکٹرز کی ساری رپورٹس. تو ایمان زیادہ تر ٹائم اپنے والد کے ساتھ گزارتی ہیں اپنی لیگل پریکٹس کے علاوہ. وہ اس ٹائم کو کمپرومائز کر کے اپنے والد کو چھوڑ کے میرے کیسز کے لیے بھاگ رہی ہوتی تھیں. ابھی پچھلے دنوں ایمان میری وجہ سے ہی مشکلات کا شکار ہوئی، ان کے اپنے پروفیشنل کولیگز نے ان کو نشانہ بنایا. میں ایمان کے لیے کچھ نہیں کر سکا. میرے اندر اتنا گلٹ آیا، جو میں ویسے فریکوینٹلی ایمان سے رابطے میں ہوتا تھا، اب میرا ایمان سے رابطہ گھٹ گیا، کیونکہ مجھے گلٹ تھا میرے اندر. میں کیا رابطہ کر کے ایمان سے، کس منہ سے کیا رابطہ کروں، کہ وہ تو میرے لیے اتنا بھاگی، لیکن جب اس کے اوپر وقت آیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور تو یہ میرے اندر تو اس قسم کے گلٹس رہتے ہیں. میں تو کبھی ان لوگوں کا محتاج ہوں، میں نے کبھی کسی کی کوئی کیا کسی کے لیے میں نے کرنا، میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. معمولی سے صحافی ہوں، تو میں معمولی ہی رہنا چاہتا ہوں. مجھے یہ عجیب لگتا ہے جب ایسے لوگ باہر بیٹھ کے ہمیں سرٹیفکیٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے پوچھیے نا انہوں نے کیا ایف آئی آر کٹوائی تھی جب یہاں پہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی. کیا انہوں نے کسی ادارے کا نام دیا تھا اس ایف آئی آر میں؟ آج باہر بیٹھ کے تو سب اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. اور کیا لبرل ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر؟ بتائیے نا، کیا یہ لبرلز کی زبان ہوتی ہے؟ کیا یہ کر کے آپ خود کو لبرلز کا نمائندہ کہتے ہیں؟ آپ تو لبرلز کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں بیٹھ کے باہر. میرے ساتھ ہوا، میں نے ایف آئی آر میں نام دیے، تاریخ کی شاید پاکستان کی وہ پہلی ایف آئی آر ہے جس میں یہ نام گئے، اور پھر بیٹھا بھی ادھر ہی ہوں. اور اس کے باوجود جو میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد پچھلے 5 ماہ میں میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ داستان ہے، وہ بدستور ہو رہا ہے. لیکن میں نے آج تک بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اپنے زخم نہیں بیچے، اپنے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ، کہ اپنے زخم بیچ کے تو اٹینشن لوں یا کوئی ان زخموں سے ارننگ کا ذریعہ بناؤں. کرنا نہیں ہے. صحافی ہوں، خبر دے رہا تھا، خبر دوں گا، ابھی بھی دے رہا ہوں، آگے بھی دوں گا. تو اینی وے، یہ ایک میری ذاتی ایکسپلینیشن تھوڑی زیادہ لمبی ہوگی، معذرت آپ لوگوں کو، زیادہ ٹائم میں نے ویسٹ کر دیا. آپ لوگ خبر کے انتظار میں دیکھتے ہیں اور میں اپنا خطبہ شروع کر دیا میں نے. تو اب بات یہ ہے کہ پہلا فریق جو
سپریم کورٹ ہے اور عدلیہ ہے، اس کو بھی اب مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور جاوید اقبال صاحب نے مل کے فروغ نسیم صاحب سے بنوایا۔ کیوں بنوایا؟ کیونکہ جاوید اقبال صاحب رونے لگے ہوئے تھے کہ ان کی جو ایک وہ ویڈیو آئی ہوئی ہے جس نے ان کا غلیظ چہرہ لوگوں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب رکن بن چکے ہیں، اس کے علاوہ جسٹس احمد علی شیخ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کے رکن ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر منلہ اس کے رکن ہیں۔ یہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ ججز ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی بھی تو مجھے نہیں چھوڑیں گے اور یہ میری گردن اتار دیں گے، تو مجھے بچائیں ان سے۔ ان کی یہ رونا دھونا، پھر ظاہری بات ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ رو دھو رہے تھے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کس وقت کی ہیں جو فیوچر کی تمام ڈیل میکنگ ہونی ہے، تو پھر ان کو بچانے کے لیے یہ آرڈیننس پاس کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو ہٹانے کا اختیار صدر کے پاس ہوگا، سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہٹا سکے گی۔ اسی طرح ایک اور بھی اب سپریم کورٹ میں، کیونکہ ایک پلان تو ہے کہ فیوچر میں کس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کو مینیپولیٹ کیا جانا ہے، کس قسم کے ججز کو ایلیویٹ کروانے کی کوششیں ہونی ہیں، جس کے بارے میں جسٹس مقبول باقر نے بھی لاسٹ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہا کہ یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ ججز سے پیک کی جا رہی ہے سپریم کورٹ، اس تاثر کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ تو وہ سب وکلا بار کونسلز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ججز کیوں لائے جا رہے ہیں، کہ لانے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کوششیں جو ہیں، یہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو اب ایسے میں آپ دیکھیے جیسے سردار طارق مسعود نے بھی ایک ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب بھی جونیئر ججز کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے تو ڈیموکریسی ڈیریل ہوتی ہے پاکستان میں، عدلیہ کی ساکھ تباہ ہوتی ہے۔ اسی قسم کی باتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کی۔ اب بات یہ ہے کہ اب ایک اور جو جسٹس دوست محمد خان اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہوئے ہیں، اب ان کی جگہ جسٹس فیصل ارب کو ممبر تعینات کرنے کا پرپوزل گیا ہے، جس کی ان تینوں ججز جسٹس مقبول باقر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے مخالفت کی ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اور اس مخالفت کی بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن ہم سب جانتے ہیں جسٹس فیصل ارب کیا ہیں۔ یہ نظامانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سندھ کی۔ آپ ذرا جانیے کہ سپریم کورٹ کے ان کے ٹینیور کے دوران ان کی جائیدادوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ کوئی جانے کہ ان کے بیٹے کیا کس محکمے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے کیسز کس طرح سے آتے رہے سپریم کورٹ میں، کیا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کیسز کیوں سارے جسٹس فیصل ارب کے پاس آتے رہے۔ تو یہ بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سے لوگ چاہے وہ مگوئیوں میں بہت کچھ ڈسکس کرتے ہیں بار کونسلز میں۔ تو ایسے کریڈینشلز کے حامل جج کو اگر لانے کی کوشش کی جائے گی اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر وہ بنیں گے، تو پھر کیا وہ عدلیہ کی خود مختاری کے لیے کام کر رہے ہوں گے، یا وہ کچھ اور قوتوں کو جوڈیشل کمیشن میں انفلوئنس حاصل کرنے کا موقع دے دیں گے؟ یہ بات بڑی سوچنے سمجھنے کی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس پلاننگ کا اور آگے چلنے والے معاملات کا حصہ ہے۔ تو ہم آپ کو ان سب چیزوں پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔